بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ بحث سلسلہ چل رہا تھا مقصد رابع کتاب کشف المراد کی بحث نبوت میں، اور اس میں ہم چند مسائل سے بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے تیسرا مسئلہ عصمت ہے، جس کے ذیل میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط نبوت سے بھی بحث کی۔ شرائط نبی میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، تو اس کے ضمن میں ہم نے کہا تھا کہ انبیاء بیماریوں سے، ایسی بیماریوں سے پاک ہونی چاہیے جن سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ تو کل ہم نے کچھ انبیاء کی بیماریاں جو کہ وہ بیمار ہوئے تھے اور شاہد کے طور پر بیان کیا، لیکن ان کی بیماری اس حد تک نہیں تھا کہ لوگ ان سے متنفر ہو اور یہ غرض بعثت کے خلاف ہو، اس کو ذکر کیا۔ اور یہ ہماری یہ جو مبنی ہے کہ شرائط نبی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بیماریوں سے متنفر، بیماریوں سے پاک و منزہ ہو، اس کی تائید تھی۔ آج ہم ایک یہ بیان کر رہے ہیں کہ آیا جب اللہ کے نبی اس کا مقرب ہے تو ان انبیاء کو ابتلا کرنے کی، بیماریاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فلسفہ ابتلاء انبیاء علیہ السلام کو ذکر کریں گے۔ تو آئیے آج کے درس کی طرف۔ آج کے درس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان، اس کا ذکر ہے اور اسی سے تائید ہم لے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ یہ روایت ہم کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ کتاب خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بہار الانوار علامہ مجلسی کی، اس کی بحث نبوت سے بحث ہم نقل کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعظم الناس، یعنی اس بحث کو حواشین تجرید الاعتقاد نے جو حواشی لکھنے والے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حواشی ہم حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی حاشیہ سے، حسن زادہ عاملی جو کہ مجتہد ہے، مرجع تقلید ہے مکتب تشیع کے، ان کی بحث سے، ان کے حاشیے سے ہم نقل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نقل فرمایا کہ اعظم الناس، پیغمبر فرماتے ہیں اعظم الناس بلاء، ابتلا کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے سب سے اعظم لوگ کون ہے؟ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام ہے۔ یعنی سخت سے سخت ترین مشکلات اور امتحانات جن سے لی گئی ہے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے۔ ثم الامثل، پھر انبیاء جیسے، یعنی جو انبیاء کے قریب ترین ہے، یعنی اولیاء اللہ، یعنی یہاں پر مکتب تشیع کے نقطہ نظر سے ائمہ علیہ السلام ہے۔ فالامثل، پھر ان سے مثل ترین اولیاء اللہ اس طرح کے ابتلا میں پڑتے ہیں۔ اللہ کے مقرب ترین، جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا، جتنا ان کا درجہ بلند ہوگا، اتنی سخت ان سے ابتلا اور آزمائش ہوگی۔ اب ابتلا کے فلسفے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْبَلَاءِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالی نے ان کو ابتلا کیا ہے بڑی بڑی آزمائشوں کے ذریعے سے، الَّذِي يَهُونُ مَعَهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، کہ جس کے ذریعے سے یہ بلائیں آسان ہو جائے، عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، تمام لوگوں پر۔ لِأَلَّا يَدْعُو لَهُ الرُّبُوبِيَّہ، اب فلسفہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام پہ اس طرح کی آزمائش آ جاتی ہے
تو اس کا دو فائدہ ہوتا ہے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نبی خدا پر اتنی عظیم بلا اور آزمائش آ سکتی ہے تو مجھ جیسا گناہگار اور عام بھرت پر اگر یہ بلا آ جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی آزمائشیں کیا ہو جاتی ہے؟ آسان بن جاتی ہے ان کے لیے. تو لہذا اپنے نبی کو آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کو صبر کی تلقین پریکٹیکل یہ چیزیں دکھاتے ہیں. اب قرآنی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم، دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم، پوری ایک عظیم باب کیا ہے؟ صبر کی ہے. اگر انبیاء پہ صبر، اگر انبیاء پہ مصائب نہ آئے، وہ پریکٹیکل صبر کر کے نہ دکھائے تو ان کا ان کی یہ حکم، ان کی طرف سے یہ تبلیغ صرف قولی رہ جائے گا. جب قولی رہ جائے گا تو لوگ ان کے لیے اس چیز کو قبول کرنا آسان نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے مشکلات تو ہم پہ آ رہی ہے، مصائب تو ہم پہ آ رہی ہے، تو انبیاء کے لیے ایک لفظ کہنا کہ صبر کرو یہ تو آسان ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ابتلا کرتے ہیں انبیاء کو تو اس سے یہون معہ علی جمیع الناس، وہ جتنے بھی مصائب اور مشکلات لوگوں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. پہلا. اور دوسری وجہ، جب انبیاء پہ مصیبتیں اور مشکلات آتی ہے تو اللہ یدعو لہ الربوبیہ، انبیاء کے لیے ربوبیت کا دعویٰ نہ کرے لوگ. اذا شاہدوا، جب لوگ مشاہدہ کریں اس چیز کو کہ ما اراد اللہ ان یوصلہ الیہ من عظائم نعمہ تعالی، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں، عظیم نعمتیں اس نبی کو دی ہے، متا شاہدو، جب وہ ان چیزوں کو، ان عظائم نعمت کو دیکھتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمتیں اس نبی کو ملی ہے اور نبی اتنے صاحب کمالات ہے، وہ جو کچھ چاہے اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے. تو ان کے معجزات، کرامات، علمی حقائق، ان کی جسمانی طاقت، جب سارے کمالات کو دیکھتے ہیں تو جو لوگ کم فہم ہے وہ انہیں کو خدا اور الہ مان لیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزمائش اور مشکلات کے ذریعے سے آزماتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ نبی اپنی تمام کمالات، خصوصیات اور بلندیوں کے باوجود یہ تو خدا نہیں ہے، بلکہ اس نبی کو نبی بنانے والا اس کا کوئی رب ہے جو اس کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے اور اس کو نعمتیں بھی ڈالتا ہے، نعمتیں بھی دے دیتا ہے. لہذا اس کا ایک سب سے بہترین فائدہ یہ دو فائدے ہیں نبی کو ابتلا کرنے کا. وَلِيَسْتَدِلُّوا بِذَلِكَ، تاکہ لوگ، تیسرا فائدہ یہ ہے تاکہ لوگ استدلال کرے، بِذَلِكَ، اسی کے ذریعے سے، یعنی انبیاء پر جو ابتلا ہوا ہے اس کے ذریعے سے لوگ استدلال کرے علی، اس بات پر کہ ان الثواب من اللہ تعالی علی ضربین، کہ خدا کی طرف سے جتنی ثواب اور نعمتیں ملتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. یعنی اگر اللہ تعالی کسی بندے کو عذاب دے دیتا ہے یا کسی بندے کو نعمت دے دیتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک استحقاق، اس کی اپنی کسب ہے، استحقاق ہے، و دوسرا اختصاص، یہ خدا کی طرف سے خصوصی بنا پر آ جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ استحقاق کا مطلب ہے یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی بنا پر اس کو عذاب دے دیتا ہے، اس پر بلا نازل کرتا ہے، اس کو بیماریوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، تاکہ گناہوں میں وہ باقی نہ رہے. یہ استحقاق ہے. ایک ہوتا ہے اختصاص، اللہ اپنے خاص بندوں کو آزمائش کے لیے یا ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ان کو ابتلا اور آزمائش و بلا میں ڈال دیتا ہے.
تو لہذا جب انبیاء پہ بھی آئے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب نبی اتنا مقرب پاک و منزہ اور معصوم ہونے کے باوجود ان پر جب بلائیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب تمام یعنی جو قسم کی جو بلائیں آتے وہ ہر ایک گناہ کی بنا پر نہیں آتے ہیں اور لوگوں سے سوء ظن نہیں ہوں گے. یعنی اگر کسی مومن پر بلا آئے، کسی مومن پر مشکل آئے تو لوگ یہ تصور نہ کریں کہ یہ بندہ تو ظاہراً مومن ہے لیکن باطناً یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، خدا کو یہ ناپسند ہے جس کی وجہ سے اس پر بلا آئے. ایسی لوگ باقی مومنین پر معاشرے میں مشکلات آنے والوں پر اس طرح ان کے بارے میں سوء ظن نہ کرے. اگر ہر بندہ جو جس پر مشکل پڑتی ہے، مصائب آتے ہیں، اگر ان کے بارے میں اس طرح کے سوء ظن کرنے لگے تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں ایک اس بندے پر ذاتی اپنی مشکل، اپنے مصائب اور ساتھ ساتھ لوگ اس کے بارے میں غلط کنسپٹ رکھیں گے، لوگ اس سے غلط بیہیویئر کریں گے تو اس کا بھی اس بندے پر بوجھ اور گران گزرے گا اور اس طرح زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جب انبیاء پر اس طرح کی مشکلات آئیں گے تو لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہر کسی پر آنے والا بلا اس پر مشکل نہیں ہے اور خود اس مومن کو بھی فائدہ ہوگا جس پر مصیبت اور مشکلات آ رہے. وہ یہ سمجھیں گے اگر وہ خدا کا مقرب بندہ اور عبادت گزار ہے تو وہ اتنا سمجھے گا چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈال کر یہ مشکل دے دی ہے، یہ بلا جو مجھ پر نازل ہوئے ہیں شاید میری آزمائش کے لیے ہو، تو لہٰذا وہ مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور صبر آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ سارے فوائد کس کے ہیں؟ انبیاء کو ابتلا کرنے کے فوائد میں سے فائدے ہیں. وَلِأَلَّا يَحْتَقِرُوا ضَعِيفًا لِضَعْفِهِ، تاکہ لوگ ضعف کی بنا پر کسی کو حقیر نہ سمجھے، وَلَا فَقِيرًا لِفَقْرِهِ، اور نہ کسی فقیر کو بھی حقیر نہ سمجھے اس کی فقر کی بنا پر، وَلَا مَرِيضًا لِمَرَضِهِ، اور نہ کسی مریض کو اس کی مرض کی بنا پر حقیر نہ سمجھے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ يَسْقُمُ مَن يَشَاءُ وَيَشْفِي مَن يَشَاءُ، اور لوگ یہ جان لے کہ نبی ہونے کے باوجود خود کو نہ شفا دے سکتا ہے نہ خود کو دوا دے سکتا ہے، بلکہ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے شفا دیتا ہے، جس کو چاہے ابتلا اور بیمار کر دیتا ہے. من شاء کیف شاء بأی سبب شاء، خدا جیسے چاہے جس طرح کے چاہے بیماریوں میں اور مبتلا و آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. وَيَجْعَلُ ذَلِكَ عِبْرَةً لِمَنْ شَاءَ، اور اس کو عبرت بنا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے. وَشَقَاوَةً لِمَنْ شَاءَ وَسَعَادَةً لِمَنْ شَاءَ، جس کے لیے چاہے اس کو سعادت کا سبب بنا دے، عبرت کا نشانہ بنا دے، اور جس کے لیے چاہے اس کو نمونہ قرار دے دے. وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَحَكِيمٌ فِي أَفْعَالِهِ. اللہ تعالی یہ جو فعل انجام دے رہا ہے ان تمام میں اپنے فیصلوں میں اللہ تعالی عادل ہے. وحکیم فی افعالہ، ان تمام افعال کے لیے حکمت ہے. لا يفعل بعبادہ الا الاصلح لهم، اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ وہی کام انجام دیتا ہے جو ان کے فائدے میں ہوتا ہے، اصلح ہوتا ہے، نہ کہ صرف مفید بلکہ اصلح ہوتا ہے. اصلح الامرین، دو امر ہے دونوں میں فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک کو انجام نہیں دے گا بلکہ ان دونوں میں سے جس میں زیادہ فائدہ ہو وہ فعل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انجام دیتا ہے. ولا قوت لهم الا بی، اور لوگوں کے لیے چاہے وہ نبی ہو یا کوئی اور ہو نہ کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے مگر خدا کی طرف سے. اللہ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قوت تو اللہ کے بغیر نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو قوت انبیاء کو دی ہے، جو معجزات و کرامات ان کو دی ہے، جو پاور ان کو دی ہے، وہ اس کی انتہا شاید بشری سوچ سے بھی باہر ہے. انتہا عزیز طلاب، انتہا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انتہا یہ ہے، یہ جو شرح یعنی صاحب حاشیہ کشف المراد یعنی حسن زادہ آملی نے اس روایت کو نقل کیا تھا، بیان کیا تھا خصال صدوق سے اور اسی طرح بہار سے. تو ان کے عبارت کو ذکر کرنے کے بعد انتہا آخر میں کہتے ہیں کہ یہ روایات
یہ استدلال ختم ہوا کہ جس کے ذریعے سے ہم نے فلسفہ ابتلاء انبیاء کو بیان کیا تھا، یعنی انبیاء مبتلا کیوں ہوتے ہیں اور ان کے ابتلا ہونے کے فائدے کیا ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر چند فائدے ذکر کیے۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ انبیاء جب ان پر بلائے آتے ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ انبیاء ان کو نبی یعنی خدا اور ربوبیت کے دعویٰ نہیں کرتے ان کے لیے، بلکہ ان کو اللہ کے مخصوص بندے سمجھتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ لوگ ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر بلا اگر کسی مومن پر آ رہا ہے تو وہ استحقاق کے اور اختصاص دو قسم ہو سکتی ہے، صرف استحقاق اور ان کی گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، لہٰذا لوگ مومن ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن نہیں کریں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ خود مومن سمجھے گا کہ اگر مجھ پہ کوئی مشکل آئی ہے تو شاید خدا نے میرے درجے کو بلند کرنے کے لیے، اور خود مومن کے لیے بھی اس کو برداشت کرنا کیا ہوگا، آسان ہوگا، اور نہ لوگ ان کو حقیر مانیں گے، اور لوگ اس چیز کو بھی جان لیں گے کہ اگر پانچواں فائدے کے طور پر اگر ہم اس کو ذکر کرنا چاہے تو یہ ہوگا کہ لوگ ان کو کسی کو حقیر نہیں مانیں گے، اور ہر فعل کا قاضی، ہر فعل کا کرنے والا حقیقی پاور اور طاقت ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔